مزار پر سجدہ کرنا یا کسی اور چیز کو سجدہ کرنا وہ مطلقاً شرک نہیں ہے، بلکہ قطعاً وہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اس کے اعتراف کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ اس میں جو وضاحت طلب لفظ ہے وہ ہے سجدہ۔ سجدہ کی لغوی معنی ہے گردن جھکا دینا، اور اصطلاح شرع میں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھ دینا۔ بعض علماء نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ لغوی سجدہ تھا، یعنی صرف گردن جھکا دینا، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، وہ اصطلاح شرعی سجدہ تھا، یعنی آپ کے سامنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ پھر شرعی سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تحیت و تعظیم ہے، دوسرا سجدہ عبادت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تحیت و تعظیم تھا یا سجدہ عبادت تھا، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ عبادت تھا، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا، آدم علیہ السلام کو صرف کعبہ بنایا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، وہ سجدہ تعظیم تھا اور آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ تھا، آدم علیہ السلام کی ہی تعظیم تھی، کیونکہ وہاں فرشتوں پر برتری ظاہر کرنی تھی، اور برتری اس وقت ہو سکتی تھی کہ جب آپ کو ہی سجدہ کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، بالکل ایسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ ہماری شریعت سے پہلے شریعتوں میں کسی انسان کے لیے جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، آپ کی تشریف لانے کے بعد سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا، اور سجدہ عبادت تو ہر دور میں رہا ہی شرک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سجدے کی اجازت مانگی تو آقا نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو شریعت تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ کچھ جاہل لوگ مزارات وغیرہ پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو کچھ جو سخت مزاج لوگ ہیں اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ مزار پر سجدہ کرنا یا کسی اور چیز کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک نہیں ہے، بلکہ قطعاً وہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا ہے تو وہ گناہگار ہوں گے لیکن مشرک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو پھر یہ شرک ہوگا، لیکن کوئی مسلمان مومن عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ آگے جو وضاحت طلب لفظ ہے وہ ہے ابلیس۔ بعض علماء کہتے ہیں ابلیس جو ہے یہ ابلس سے بنا ہے، یعنی مایوس ہونا، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، عجمی لفظ ہے، اور عجمی جو ہوتا ہے وہ کسی سے مشتق نہیں ہوتا، اور یہ عجمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ علم ہے اور عجمہ ہے، غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو پکڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا تکبر ازازیل را خار کرد، بزمدانی لعنت گرفتار کرد۔ ابابیل کو تکبر نے ذلیل کر دیا، لعنت کے توق میں گرفتار کر دیا۔ آگے آیت ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ اس لفظ کی ترجمے میں مختلف اگر ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کافر ہو گیا، اور علامہ سعیدی نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا یا کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور جبکہ جو بندی مترجمین جیسے سید مودودی صاحب ہیں یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، انہوں نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ وہ کافروں میں شامل ہو گیا، ایک اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ تھا ہی کافر۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ وہ تھا ہی کافر، اگرچہ عربی کے مفسرین نے کچھ نے یہ کیا ہے لیکن یہ ترجمہ درست نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ کافر تھا تو کافر جو ہے وہ احکام شرع کے مکلف ہی نہیں ہوتے،
تو جب احکام شرع کے مکلف ہی نہیں ہوتے تو پھر ان کو سزا کس چیز کی؟ پھر وہ ابدی بدبخت کیوں؟ تو وہ کافر تھا نہیں، بلکہ وہ انکار کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے اور نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرا۔